یاد رہے گا بیٹا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دن میں 5 بار بولیے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کی قسم۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، نہیں بیٹا شرک نہیں، نیور، شرک نہیں، شرک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ یہ جو بھی قریب کا ساتھی ہو، دوست ہو، اتنے بار اس بات کو دہرائے کہ وہ جڑ پکڑ لے، یہ کامیابی کا ایک اصول۔ اب کسی بھی سے ہم لوگ ایک عام طور پر گفتگو میں کہتے ہیں بھئی دعا میں یاد رکھیے، تو یہ لفظی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیک فوری طور پر، لیکن اصل دعا یہ ہے کہ جو انسان کے خشوع و خضوع اور ابتہال کے ساتھ وہ آواز نکلے، اس کو گڑ گڑانا کہتے ہیں، اور دعا خیر و بھلائی کے لیے کی جاتی ہے۔ تفصیلا لکل شیء فخذها بقوہ، کہا کہ تفصیلا لکل شیء، ان کے جو زمانے کے حالات اس میں مکمل طور پر اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ جب یہ رہنمائی آسمانی ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ فخذها بقوہ، ایزی نہیں لینا چاہیے، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ یہ کہا گیا ہے قوہ دماغی پاور کے ساتھ، جسمانی قوت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربی زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، صحابہ کا یہ قول تعالوا نجلس نؤمن ساعۃ، آؤ چند گھڑیاں ہم ایمان کی بات کریں۔ یہ وہی سعادت ہے جو ہمیں الحمدللہ نصیب ہو رہی ہے، جس میں فرشتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اور سکون و سکینت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آسمانوں میں ہمارا ذکر خیر جاری ہے۔ لہذا بات بھی جن کی شروع کرنے میں جا رہا ہوں میرے موضوع کے لحاظ سے، یہ زمین کے ان منتخب افراد جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی حیثیت سے چنا، ان کا مشن کیا تھا، وہی میرا موضوع ہے، دعوت الی اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، یہ فطری دین ہے، لوگوں کو اللہ نے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اسی بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول بھیجے ہیں، اور آباد زمین میں اس پیغام کو پھیلایا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس پر سارے انبیاء کا اتحاد ہے، اور یہی سب کا دین ہے، یعنی دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران، یہ آیت ہر کسی کو یاد بھی ہونی چاہیے نمبر کے ساتھ، آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی بات مزید شد و مد کے ساتھ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بھی کہی گئی ہے۔ بعض جگہوں پر میں ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ آیتیں معروف ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آل عمران آیت نمبر 85۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کی اہمیتیں ان آیتوں پر تدبر کرنے سے معلوم ہو جائے گی۔ اسلام ہی تمام انبیاء اور رسولوں کا دین ہے، یہ ایک مرکزی فکرہ ہے، اس کو ذہن میں، مخاطب کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے۔ اس لحاظ سے اس بات کو غور سے سنیے گا، اسلام ہی تمام انبیاء اور رسولوں کا دین ہے، اگرچہ کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن یہ سب اپنی اصل پر متفق ہیں، اور وہ توحید اسلام ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نے توحید کے ساتھ شریعت کے پابند ہونے کا اعلان کیا۔ جہاں جہاں قرآن کریم نے لفظ مسلم اور مسلمین کا لفظ آیا ہے، یہ تعبیر ایمان مومن کی جگہ پر جب مسلم آتا ہے تو ذرا تدبر کیجئے گا، بہت اہم نقطہ ہے۔ جہاں جہاں لفظ مسلم اور مسلمین کا لفظ آیا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے سورہ یونس آیت نمبر 72 میں کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت قرآن نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 اور 51۔ یہ تمام آیتوں میں مسلمین کا جہاں ذکر ہے، ایمان کے بعد شریعت کی پابندی کے لیے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ ایمان کے لیے۔ ایمان مومن تو وہ ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بتانا مقصد ہے کہ جب میں مسلم ہوں تو میری اطاعت اسلام کے لیے مکمل ہے۔ مکمل اطاعت کے لیے وہاں پر مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس کی دیگر اس مقدمی کے بعد میں کچھ ذیلی تفصیلات کا ذکر کرتا ہوں۔ دعوت کا لغوی معنی، دعوت کا لغوی معنی، لفظ دعوت ثلاثی مجرد کے باب سے ہے۔ جو عربی حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں، اور یہ باب نصرہ سے ہے، اور یہ باب نصرہ ینصرو سے دعا یدعو، جس کے کئی معنی ہیں۔ کسی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کے ما لہو اور ما علیہ پر گہری نظر ہونی چاہیے، یعنی اس کے مثبت اور منفی، ایجابی اور سلبی پہلو سامنے ہونے نہایت ضروری ہیں، یہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں۔ تو دعوت کی فیلڈ میں یہ تمام باتیں از حد ضروری ہے کہ جس لفظ کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ دعا فلانن یعنی نادا، پکارنا، رغبت دلانا، مدد طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، سورۃ النور۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلایا نہ کرو جسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہ عام بلانے کے معنی میں ہے۔ دعا بالشیء با کے صلہ کے ساتھ جب یہ آتا ہے، اس کا معنی ہے دعا بالکتاب والدوات، یعنی کتاب و دوات، روشنائی لے آؤ، طلب کرو کے معنی میں ہے۔ اور کبھی اس کے صلے مختلف ہوتے ہیں۔ با کے ساتھ اس کا معنی ہے دعا بفلان، کسی نے اس کو نام رکھا، بلایا، پکارا۔ یا الہ کے صلے کے ساتھ جب ہم دعا الی شیء وکذا کہتے ہیں تو اس میں کسی کے کام کرنے پر آمدہ کرنا، یہ کام کرو، اس کو قبول کرو، یہ معنی اس میں آتا ہے۔ جیسے دعا الی الصلاۃ والدین، نماز اور دین کی طرف بلانے کے لیے آمدہ کرنا۔ اور لام کے ساتھ صلہ دعا، دعا لہو، کسی کے حق میں دعا کرنا ہوتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے صلے کے ساتھ زمین آسمان کا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایک صاحب نے کہا، ضمناً میں بین السطور یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ نے پڑھی، اور انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے۔ پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو انہوں نے بتایا صحیح حدیث ہے، اول من صلی علی اللہ۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ میری نماز سب سے پہلے اللہ نے کی پڑھی۔ تو جب صلے کا معنی نہیں معلوم، صلی علی دعا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو صلی علی نماز پڑھنے کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، سلام بھیجا، دعائیہ کلمات ہیں، لیکن صلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسی گمراہیاں بہت ہیں اور ایسے لطیفے بھی بہت ہیں۔ تو اس طریقے سے صلے کا عربی زبان میں جاننا از حد ضروری ہے، اور نظر اپنے موضوع کے متعلق بڑی گہری ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے اس کے علاوہ بھی لغوی استعمال میں بہت سارے نام آئے ہیں۔ بغیر صلے کے اگر کہا جائے دعوت، تو اس کا معنی کھانے کے لیے بلانا ہے۔ الداعی، عرب اس لفظ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ داعیہ، عموماً ہم داعی دعوت دینے والے کو کہتے ہیں، عربی میں داعیہ کسی چیز کے سبب کو کہتے ہیں۔ داعیہ کسی چیز کے سبب، اس کا سبب کیا ہے، تو یہ کیا چیز، یہ کیا داعیہ ہے کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا استعمال داعیہ، ما ہی الداعیہ، اس کا کیا سبب ہے، یہ عربی لب و لہجہ ہے، عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں تا جو بڑھایا جاتا ہے، داعیہ کبھی مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے معنی بڑا داعی، ہاں، جیسے عالم کے آخر میں علامہ بڑھایا جاتا ہے، تو وہ تا بڑے مبالغے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر کسی کو الداعیہ الاسلامی کہتے ہیں تو وہاں مؤنث کے لحاظ سے نہیں، مبالغے کے لحاظ سے اس کی صفت آتی ہے۔ یہ ساری لغوی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اور داعیہ کے معنی عربی زبان میں فاحشہ عورت کے بھی آتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس لفظ کے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ وہ شہوانی خواہش کے لیے بلا رہی ہو۔ اسی طریقے سے دعایہ، یہ ماڈرن عربی کا بھی لفظ ہے، جس کو ہم آج کل بہت سارے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بہت پرانا ہے، کسی مذہب یا نقطہ نظر کی دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط میں اس لفظ کو لکھوایا
ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم۔ تو یہ دعویٰ کے مزید بہت ساری آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو بہت سارے اس کے معنی نظر آئیں گے۔ دعوت کا یہی معنی قرآن کی آیت میں ہے جس کے لیے اکثر دعات اور ہم استعمال کرتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اور ایک دعا کے معنی کثرت سے جو استعمال ہم کرتے ہیں دعا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کو کسی چیز کا گڑ گڑا کر سوال کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کی نہیں جاتی۔ دعا دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑانے والی بات کو عربی میں دعا کہتے ہیں۔ اب کسی بھی سے ہم لوگ ایک عام طور پر گفتگو میں کہتے ہیں بھئی دعا میں یاد رکھیے، تو یہ لفظی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیک فوری طور پر، لیکن اصل دعا یہ ہے کہ جو انسان کے خشوع و خضوع اور ابتہال کے ساتھ وہ آواز نکلے، اس کو گڑ گڑانا کہتے ہیں۔ اور دعا خیر و بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، کسی اور کے لیے کی جاتی ہے تو وہ بد دعا کہلاتی ہے، دعا علی، اس لحاظ سے۔ اور الدعاء کثرت سے دعا کرنا، اہل لغت نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ لغوی تحقیق ہو گئی۔ اب ہم اصطلاحی دعوت کا کیا معنی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا تعریف بھی ہے۔ ذرا ایک مضمون کی اس کی شکل میں نے دی ہے، تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طلب کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ پھر سنیے کیا نقطہ اس میں نے پیش کیا ہے۔ علماء کا کئی کتابوں کے فکر کا خلاصہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طلب کو دعوت کہتے ہیں، دعوت اللہ کہتے ہیں۔ انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت و سنت اور عدل و انصاف یہی رہا ہے، وہ اتمام حجت کیے بغیر کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے دلیل پیش کی جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ دعوت دینے کا سبب، اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب بھیجیں۔ دین میں دعوت کا مطلب ہے لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی توحید خالص، الوہیت، ربوبیت و توحید اسماء و صفات سے ناواقف لوگوں کو واقف کروانا، نیکی کی اور ہدایت کی ترغیب دینا، برائیوں کو چھوڑنے اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا، آگاہ کرنا۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، پر سبیل تذکرہ چند آیات پیش خدمت ہیں جس میں اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نئی معلومات فراہم ہو سکتا ہے دو چار باتیں نئی بھی معلوم ہو جائیں، اصل تذکیر ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، تو آپ ذکر کیجئے، یاد دلائیے۔ تو یہ ایک یاد دہانی اور اپنے معلومات کی تجدید کے لیے ہے، تاکہ ہم اثر نو تازہ دم ہو کر اس بات کو پہنچائیں۔ اب ان آیات میں سے چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اگر ترجمہ کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی، اس لیے آیتوں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 159، سورہ نساء آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ان اللہ یحب المتوکلین۔ دوسری دلیل، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تیسری دلیل، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس کے بعد کا جو دھماکہ ہے وہ غور کرنے سے ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ دعوت کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے، ایک ہی آیت میں دعوت اور اس کے بعد دعوت کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ چوتھی دلیل، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخری کا نتیجہ دیکھیے، مفلحون، بہت رزلٹ کی انتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو مطلوب نتیجہ ہے وہ فلاح ہے۔ تو اولئک ہم المفلحون، یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ اولئک کے بعد ہم کا ذکر آنا۔ اہل لغت اس کو معراج کہتے ہیں کلام کی، اس کی بلاغت کی، اولئک ہم المفلحون۔ پھر یہ آیت، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ یہ ساری آیتیں معروف ہیں، اور داعی کے لیے داعی کا کیا رول ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ اب آئیے انبیاء کرام، جو میرا موضوع ہے، صلب موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کیوں ضرورت پڑی؟ دنیا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ بہت سارے میرے پاس ایسے گروپس ہیں یا ایسے لوگ شخصی طور پر رابطہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے، تم اس کو کیوں صحیح مانتے ہو؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء کی بعثت کو نہیں سمجھا گیا، یا انبیاء کی بعثت کو قبول نہیں کیا گیا، اپنی ذہن کو معیار بنایا گیا۔ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں، جو عنوانات میں نے دیے تھے اس میں سے ایک عنوان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تخلیق مقصد کے تحت کی ہے، اور خصوصاً جن و انس کی تخلیق مخصوص حکمت کے تحت کی ہے۔ ان سب کو زمین میں بسایا ہے اور مختصر زندگی میں چند اعمال کا مکلف کیا ہے۔ پھر ان اعمال کی بعض پرس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا دن متعین کیا ہے۔ اس میں بندے نے کیا کیا، کیا چھوڑا، کیا آگے کے لیے تیاری کی، کون سے اچھے کام کیے۔ اس چال باز ہوشیار دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی آواز دعوت کو بلند کروایا تاکہ وہ لوگوں کو غفلت سے آگاہ کریں۔ چال باز دنیا، مکار دنیا، جس وقت انبیاء بھیجے گئے، ہر زمانے میں یہ انتہا کی برائی کو اور مکاری کو پہنچ چکی تھی، تب انبیاء آئے تو اس حالات میں دعوت کا ابھرنا لازمی تھا، تو اللہ نے انبیاء کی آواز کو بلند کروایا تاکہ وہ لوگوں کو غفلت سے آگاہ کریں، دھوکے اور غلط فہمی کی زندگی سے ان کو بچائیں۔ یہ غلطیاں، بہت ساری غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں جنم لے لی، جس کو انہوں نے مستقل طور پر حق سمجھا۔ اللہ کے سامنے اپنے اچھے کارناموں کو اپنے عقیدے صحیحہ کے ساتھ حاضر ہو سکیں۔ اس دنیا کی چمک دمک میں انسان جہاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوڑا چلا جا رہا ہے، اسی درمیان نبوت کی آواز زندگی کے اعلیٰ مقصد کی وضاحت کرنے کے لیے بلند ہوتی ہے۔ اس آواز کا مقصد ہے زندگی میں منحرف راہوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، یہ آواز حق و صداقت اس کی مذمت کرتی ہے اور ان بے جان راہوں کو منقطع کرتی ہے
جس میں وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا اور حق گوئی، یہ کوئی مبہم، غیر واضح، پیچیدہ شور و غوغا نہیں ہے۔ ہم جو بات پیش کر رہے ہیں یہ کوئی کسی قسم کے معمہ نہیں ہے، چیست نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح ہے، بلکہ یہ مکمل لاہیہ عمل حیات ہے۔ یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہماری زندگی جو دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ لاہیہ عمل نہیں ہے، لاہیہ عمل یہ ہے، اور مکمل سسٹم ہے، ایک پروگرام ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کے معارف و حقائق ہر عمر کے لوگوں کے لیے مرتب کیے گئے ہیں تاکہ اپنی زندگی کا مقصد و انجام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انہی کی زندگی درست راہ دریافت کرنے پر ممد و معاون ثابت ہو۔ یعنی اللہ کا پیغام جہاں کہیں بھی ظاہر ہوا وہ اس قدر کمال کا تھا کہ وہ انسان کی روح و حواس پر چھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس کو مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ نزول تورات کے زمانے میں جو نصیحتیں نازل کی گئیں وہ ان کے مقتضائے حال کے مطابق تھیں۔ داعی بات کو کس انداز میں پیش کرے، تورات نے اس صورتحال کو قرآن نے پیش کیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعِيذَةً وَتَفْصِيلًا تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کہا کہ تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، ان کے جو زمانے کے حالات اس میں مکمل طور پر اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ جب یہ رہنمائی آسمانی ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ایزی نہیں لینا چاہیے، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ یہ کہا گیا ہے قوہ دماغی پاور کے ساتھ، جسمانی قوت کے ساتھ، جہاد، اجتہاد اور کوشش آخری دم تک۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اس طرف واضح طور پر اشارہ ہے۔ یہ آیت اس انسان کی اس کیفیت کی بتاتی ہے جب انسان فکر کی پختگی کے مراحل میں، انسانیت جب فکر کی پختگی کے مراحل میں داخل ہوئی اور عام سوچ آفاقی وسعت اختیار کر گئی تو قرآن کریم بھی نہایت گہرے اور خوش آئند انداز میں اتارا گیا۔ تورات کا زمانہ اور ان کے حالات اور ان کی ضرورتیں الگ تھیں۔ قرآن جب اترا تو دنیا کے حالات کچھ اور تھے، تو قرآن کا معیار اس سے کہیں اور آگے کا ہو گیا، وسعتیں پیدا ہو گئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اعلیٰ فصاحت و بلاغت کے ساتھ سائنسی قائلین کی تصویر کشی کی گئی کہ وہ اپنی بلا کی ذہانت اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود آخری زمانے میں اس کو رد کر دیں گے۔ دنیا جتنی کچھ تحقیقات کرتی ہوئی آئی ہیں یا کرتی ہوئی جا رہی ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے اس کی حقانیت ظاہر ہوگی کہ تو ان کی تحقیقات کل عدم ہوں گی، وہ خود اس کا اقرار کریں گے، اور وہ ایسا ہو بھی رہا ہے، ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اب اس محاضرے میں اس کے مواقع نہیں ہیں، ورنہ سائنس کہاں کہاں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں فیل ہوئی ہے اس کے کئی واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ایسے اصول و ضوابط شامل ہیں جن کے آنے کے بعد لوگوں کو کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مکمل طور پر دلائل سے سمجھانے کی چیز ہے، جس سے انسانی نفوس کہاں کہاں دیکھیے، نوٹ کرتے جائیے، شخصی طور پر انسانی نفوس، معاشرے اور ملکوں کی اصلاح، شخص، بستی اور پورے کا پورا ملک، اور بلکہ عالمگیر طور پر۔ اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کیا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء،
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، جب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری غور و فکر کی صلاحیتیں کمزور ہیں، اس کا پاور بڑھانا چاہیے. ایسی وہ ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں. آکسیجن کا ذکر ہم قرآن نے ذکر کیا، ہم اس سے پہلے ناواقف تھے. فرعون کی لاش کے سلسلے میں جو بات کہی گئی اس سے ہم ناواقف تھے. ایسے ہزاروں قسم کے سائنسی نکات ہیں جو تبیاناً لکل شیء کی تحت آج واضح طور پر ہوئی ہیں، اور اس کا ریسرچ جاری ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر تحقیق کرنے والے یہودی ہیں. غور کر لیجئے گا اس بات کو، ہماری قوم بہت پیچھے ہے. اس کا جواب خود قرآن کریم نے یوں دیا، وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. پہل سب راہ حق پر تھے اور راہ راست پر قائم تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کلہم علی شریعت من الحق، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کانوا علی الہدی جمیعا. پھر بعد کے زمانوں میں اختلاف ہوا، اصل دین پر قائم نہیں رہے، برائیاں پیدا ہوئیں، مظاہر کائنات کو خدائی میں شامل کر لیا گیا. دنیا کے اندر کوئی بھی انوکھی چیز پیدا ہو گئی اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، جیسے سورج، چاند، ستارے، درختوں، جانوروں اور دریاؤں کی پرستش شروع کر دی. رسم و رواج رائج ہوئے، اصل دین توحید کو لوگوں نے خیر بات کہا، رخصت کیا، اپنی خواہشوں کی پیروی شروع کر دی، نئی رسمیں ایجاد کر لی. اسی جہالت کو حقیقی دین سمجھا جانے لگا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. ان سب کا انکار کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں اس کی وضاحت کر دی. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. ان کے ان سارے فلسفوں کو قرآن نے کل عدم قرار دیا اور کہا کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون. نتیجہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجی تاکہ لوگوں کے سامنے حق و باطل، صحیح اور غلط کھل کر سامنے آ سکے. ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، شرک بت پرستی سے روکا اور صاف الفاظ میں انہیں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. یہ بات بتانی چاہیے، یہ بات بتانی چاہیے اس لیول پر کہ ہم چھوٹے سے بچے کو ہم بتاتے ہیں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز، بیوی کو بتاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں. تو یہ معیار بتایا گیا کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہی حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا راستہ ہے. کان الناس امۃ واحدہ، بار بار ذکر کیا گیا، بار بار ذکر کیا گیا. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین. خصوصیات آنے والے مقررین اس کو بتائیں گے، مبشرین و منذرین. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا. قرآن نے کہا کہ پہلے امتاً واحدہ تھا، پھر اختلاف ہوا. سورہ کہف کی آیت نمبر 56 اس بات کو یوں وضاحت کی وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. انبیاء علیہ السلام کے مشن نے انسانیت کو کیا کچھ عطا کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت قابل توجہ ہے. یہ روایت عربی میں پڑھ لوں تو طویل ہے، یا اردو میں پڑھ کر سنا دوں.
اردو میں پڑھ کر سنا دو. ہاں ہاں. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی کرنے لگا، کوئی اپنے جانور چرانے لگا. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی نے آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ. ہم جمع ہوئے تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ نیکی بتلائیں جو وہ ان کے لیے جانتے ہیں، اور ہر نبی نے بتایا کہ ہر وہ نیکی جو نہیں بتائی وہ نیکی نہیں ہے، یعنی ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں تو غلط ہے. ہر وہ نیکی جو نبی نے انہیں بتائی، اور ہر اس برائی سے ڈرائے جو ان کے حق میں جانتے ہیں. اس امت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے لوگوں میں رکھی ہے. بعد کے لوگوں پر مصائب آئیں گے اور ایسے معاملات جو تم کو برے لگیں گے، اور ایسے فتنے پیش آئیں گے جن میں سے ہر گزرا ہوا فتنہ آنے والے فتنے کے آگے ہیچ ہوگا. کوئی فتنہ اٹھے گا تو مومن کہے گا یہ تو میری تباہی ہے. دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہی ہے جو دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا چاہتا ہے. اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو، اور جس نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے عہد و پیمان اور دل کا پھل دیا ہو، جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہر بھلائی پر مشتمل ہے اور ہر برائی سے بچنے کی دعوت اور ڈرانے والی ہے. انبیاء کی بعثت کیوں؟ اس حدیث سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے جو میں نے اس کا عنوان باندھا تھا. اب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز عنوان ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز. ان آیتوں کو مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیات ربانی میں جتنی دقیقہ سنجی اور گہری فہم سے کریں گے تو یہ بات نصف النہار کی طرح روشن دکھائی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی بات توحید سے شروع کی. کوئی مقصد نہیں تھا، نہ کیپٹلزم نہ سوشلزم، اور الوہیت کا پیغام پہنچایا کہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. عبادات کا وہی اللہ جل شانہ رب العالمین مستحق ہے، کوئی اور نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. سب مخلوق ہیں، وہی اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. عبادت خالق کے علاوہ زیبا و لائق کوئی نہیں. انبیاء علیہ السلام نے اس دعوت کا آغاز کیا. یہ دعوت کا آغاز، نقطۂ آغاز. انبیاء کی یہ دعوت ہر قوم میں، ہر امت میں پہنچی. یہ توحید اللہ کے پیارے پیارے ناموں کی گونج کا اعلان ہے. ہر انسان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے کہ اللہ کے کون سے پیارے پیارے اسما ہیں اور کون سی اچھی اچھی صفات حسنہ ہیں. یہ توحید صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام ہے. سب کچھ معبودان باطل ہیں. یہ توحید ارادی بندے سے مطلوب ہے. اس توحید کے حقوق کی تکمیل، اس کے اوامر و نواہییں اللہ تعالیٰ کو یہی بندے سے مطلوب ہے. یہی توحید بندے کو دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا کرتی ہے، اور یہی توحید انعام ہے، جینے کا حوصلہ اور صلہ ہے. آخرت کا عذاب، جہنم کی شدت و ہولناکی محض توحید کو نہ ماننے کا جرم اور سزا ہے. قرآن کریم کی آیت ربانی کھول کھول کر یہ باتیں بار بار بیان کر رہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا عام پیغام انسانیت کے لیے توحید خالص. سورہ نحل آیت نمبر 36 کی شہادت موجود ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين. آیت نمبر 36 سورہ نحل. ہاں پھر اسی طریقے سے چند آیات اس سلسلے میں ہیں، میں اس کو سردن ذکر کر دیتا ہوں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25. اور اس کے بعد اور ایک آیت نوٹ کر لیجئے گا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92. تم سب کا رب ہو چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو. اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 51-52. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات انی بما تعملون علیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. اس کے بعد یہ طویل بحث ہے، میں نے اس کو مقالے کی شکل دی ہے. اس کو اگر میں پورا پڑھ کر سناؤں تو 3-4 گھنٹے لگیں گے. اس لحاظ سے میں اس کے کچھ اہم نکات عنوان کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے دعوت کے جو مقاصد ہیں اور دعوت کا جو طریقہ کار ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں، تاکہ اس موضوع کا بعد میں آپ کو یہ مضمون کی شکل میں مل جائے گا تو بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہاں اسلام کے دائرے میں جو چیزیں دعوت کے لحاظ سے مطلوب ہیں اس کی طرف چند باتوں کا میں آپ کو اشارہ کر کے بتانا چاہتا ہوں، ذرا وہ چیزیں نوٹ کر لیجئے گا. داعی کو اپنا بات پیش کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر موقع مل گیا تو بہت ساری چیزیں اس کو ایک ساتھ کم وقت میں بتا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نالج فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نہ بھی بتائیں تو وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اور بتائیے، مجھے اور بتائیے، مجھے اور بتائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر مکے سے مدینے سے مکے کا سفر کی 8 دن، اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اس 8 دن کے سفر میں ہم نے 8 حدیثیں آپ سے نہیں سنی. 8 حدیثیں ہم نے عبداللہ ابن عمر سے نہیں سنی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتہ واری نصیحت کیا کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، درس دیتے تھے. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجیے، ہر دن نصیحت کیجیے، ہر دن وعظ کیجیے. تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ کیا کرتے تھے. تو داعی کا ایک کام یہ ہے کہ بات کو مختصر اور بہت ہی وقفے سے پیش کریں. ایسے کچھ نکات میں نے نوٹ کیے تھے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایسے 20 سے زیادہ نکات ہیں، وہ مضمون میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو کس طریقے سے علم کے کون سے مرحلے میں کون سا علم پہنچانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے توحید کی بات آئی، اگر پہلے یہ کہا جاتا شراب مت پیو تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم شراب پئیں گے. تو مسلسل پہلے وقفے سے ایک چیز کو اتنا پابند کرایا جائے کہ وہ چیز عادی بن جائے. آپ جانتے ہیں، ایک ٹیکنیکل بات بتا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. کسی دعوت کے کام کو ایک بات کو اتنا دہرائیں کہ وہ چیز سامنے والے کو ازبر ہو جائے. ایک مثال کے طور پر دیکھ رہا ہوں، ہم باہر دیکھتے ہیں ویوو، سیمسنگ، فلائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اسکرین پر سیمسنگ، بس کے اوپر سیمسنگ، بس کے موٹر کے اوپر دیوار کے اوپر ہر جگہ سیمسنگ. آپ داعی ہیں، اپنے بچے کو بولیے بیٹا نماز، بیٹا نماز.
4 سال کے بچے کو بولیے دن میں 5 مرتبہ، 1 مہینے میں کتنے مرتبہ ہو گیا؟ 1 مہینے میں 150، 150 کو 12 سے ضرب دیجئے، کتنے بار ہو گیا؟ 1800۔ 1800 مرتبہ 1 سال میں 4 سال کے بچے کو ذکر کر کے یاد رہے گا۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دن میں 5 بار بولیے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کی قسم۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، نہیں بیٹا شرک نہیں، نیور، شرک نہیں، شرک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ یہ جو بھی قریب کا ساتھی ہو، دوست ہو، اتنے بار اس بات کو دہرائے کہ وہ جڑ پکڑ لیں، یہ کامیابی کا ایک اصول ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ میں القائمین بہذہ الحفلہ، اس کنونشن کو منعقد کرنے والی تمام بھائیوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے علماء کرام کو اپنی بات رکھنے کا اور علماء کرام کو اور دعات کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فائدے کو عام کرے اور ان کی خدمات کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔